دینداری نے جسے سخت بنا دیا اسے دینداری ملی ہی نہیں۔ رحم کرنے والوں کے آس پاس اللہ کی رحمت کی مہک آتی ہے۔ مشکل راستے کی منزل پر ہی خزانہ ملتا ہے، آسان راستے ویرانوں تک جاتے ہیں۔ تباہی کبھی نہیں آتی اگر انسان برے اعمال سے اس کو آواز نہ لگائے۔ تکلیف آئی، کچھ لوگ تمہارے ساتھ رہے، کچھ لوگوں نے تم سے منہ پھیر لیا۔ اب تم سب کو پہچان لو اور تکلیف کا شکر ادا کرو۔ محبت کو عزت کا ساتھ ملا رہے تو محبت ڈٹ جاتی ہے، زندگی بھر کا ساتھ بن جاتی ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دو تو رب مل جاتا ہے۔ ایسے رب کا حکم ماننے والے لوگ سگے رشتوں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ حیرت ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتا ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربان نہ کریں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو بہت کم لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ زمانہ حقیقت میں امن اور کمال کا زمانہ ہوگا۔ کچھ لوگ کتاب، دوات اور قلم کی مدد سے کمال تک پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ تانبے کو ڈھال کر اور اس میں اپنی محبت ڈال کر کمال تک پہنچتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرنے چاہیے، رب کی بھیجی ہوئی کتاب سے کرنے چاہیے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کوئی انسان کسی اور کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا، اور نہ کسی کے دل سے کسی اور کی محبت نکال سکتا ہے، یہ تو صرف رب ہی کرتا ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ اللہ جن دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں اندر میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کر دیتا ہے۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہی ہے۔ ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ایسے کام کیوں کریں کہ کل ہمارے اپنے اعضاء، ہمارا اپنا جسم ہمارا ساتھ نہ دے۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، دھیان سے استعمال کرنی چاہیے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ نہ سننا چاہیں تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہیں تو ہر چیز بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ تالابوں کی چوکیداری کرنے والے سمندروں پر حکمرانی نہیں کرتے۔ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں۔ محبت میں ایک ہی وقت میں جوڑنے
اور توڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مجھ کو روکا ہوا ہے لمحوں میں، زندگی خود گزرتی جاتی ہے۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا، قیامت میں اللہ اسی صورت پر اس کا حشر کرے گا۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ جتنی بڑی غلطی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ سچی توبہ کرنے والوں کی کہانی بالکل ایسی ہوتی ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ دنیا کی کوئی بھی صورت اتنی خوبصورت نہیں کہ اس صورت میں گم ہو کر رب کو بھلا دیا جائے۔ تعریف کے قابل صرف ایک رب کی ذات ہے۔ جس نے اس کی سچے دل سے تعریف کی وہ خود قابل تعریف بن گیا۔ جب روح کو محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت کسی بھی دوری سے تڑپتی نہیں اور کتنے بھی قریب ہو کر اکتاتی نہیں۔ وہ چہرہ جو تمہارے اندر موجود ہے اسے باہر کے چہرے سے زیادہ نکھرا ہوا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اس اندر کے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جو لوگ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ نیکی مشکل ہے، یقیناً یہ ان کا بہانہ ہے۔ جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں، ان کو دیکھنا اور چھونا ممکن نہیں، وہی چیزیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ دن اور رات سے بڑی، مجھ سے اور تجھ سے بڑی۔ بھیڑ میں رہنے والے تو پھر وہی کرتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے۔ سچ اور حقیقت اکثر تنہائی کے دوستوں کے ہاتھ آتی ہیں۔ جس کو یہ وہم ہے کہ جو اسے معلوم ہے صرف وہی سچ ہے، تو اسے کچھ نہیں معلوم۔ زندگی جتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، انسان اتنا ہی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ دھوکہ ہے ہمیں کہ ہمارے فیصلوں سے ہم کچھ بن جائیں گے۔ سب سے بڑا درجہ انسان ہونا ہے، اور ہمارا انسان ہونا ہمارا فیصلہ نہیں تھا۔ ہم نے جو سوچا وہ ہمارا مستقبل ہے، اور ہماری سوچ ہی ہماری آخرت ہے۔ جس نے دعا مانگی اس کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں حکم ہے کہ زندگی گزارو جیسی بھی ہو، اور موت کی تیاری کرو، موت کی خواہش اور تمنا نہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ کچھ چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یوں کہ جب بھی انہیں دیکھو کچھ بہت خوبصورت یاد آ جاتا ہے، جیسے انہیں دیکھنے سے ہی دل ہلکا ہو گیا ہو۔ اللہ اور بندے کے بیچ ایک رسی لگی ہے۔ وہ بندہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے سلجھا ہوا رہتا ہے، اور جس بھی بندے نے دنیا کے ٹیڑھے راستے چنے اس کی رسی الجھ جاتی ہے۔ انسانیت کا جہاز دنیا کے سمندر میں ڈوبنے والا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کو اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں ایک کشتی کا ٹھکانہ مل جاتا ہے، اور ان کو اس کشتی کا پتہ اللہ بتاتا ہے۔ چاہنے والوں کی کمی نہیں، چاہتے رہنے والے نہیں ملتے۔ جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، اسے پانے کے لیے گنہگار نہ بنو، صبر کرو۔ یقین کے راستے پر چلنے والوں کا یقین سچ ضرور ثابت ہوتا ہے، ہاں لیکن شک میں رہنے والوں کا کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں وہ نہیں ملتا جسے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ملتا ہے جسے کائنات ہماری طرف بھیجتی ہے، جسے تقدیر ہمارا راستہ بتاتی ہے۔ اچھی چیزیں ہماری طرف بڑھتی ہیں، لیکن جب دیکھتی ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس پہلے سے موجود بہترین اور خوبصورت چیزوں کی قدر نہیں، تو وہ بے قدری کے ڈر سے دور ہی سے لوٹ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز زندگی نہیں ہے، کچھ چیزیں زندگی سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔
اور ایسی ہی چیزوں کے لیے ہمیں زندہ رہنا چاہیے، اور وقت آنے پر ایسی چیزوں کے لیے زندگی چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ کہتے ہیں موت کو کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن کیا ان پر بھی نہیں جو عمر بھر زندہ ہی نہیں تھے، ان میں زندگی ہی نہیں تھی؟ ہر شخص کو تماشے کا شوق ہے، بس وہ اپنا نہ ہو یا کسی اپنے کا نہ ہو۔ تکبر، خود غرضی، لالچ اور فائدہ، یہ سب چیزیں بھاری پتھر سے بھی بھاری ہیں۔ انہیں دل سے باندھ کر محبت کے دریا میں نہ اترو، ڈوب جاؤ گے۔ برا عمل ڈر پیدا کرتا ہے، آنے والے وقت میں اس کے نتیجے جو ملنے ہوتے ہیں، اس عمل کا بدلہ۔ محبت کے بغیر زندگی عذاب بن جاتی ہے، پھر چاہے بندہ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو دوسرے خود سے بڑے لگتے ہیں اور وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، ایسا شخص حسد کرنے والا بن جاتا ہے۔ عمر بھر ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم خوش رہیں، پھر عمر بھر اس کوشش کی تھکن ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی۔ پالنے والی ذات پر بھروسہ نہیں تو اولاد کو پالنے کی فکر ہمیں ہلاک ہی کرے گی۔ تیرے چاہنے اور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں رب کی اجازت سے تو نے کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ جس جگہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہاں جانا اور بار بار جانا ہماری رسوائی اور ذلت کا سامان بن جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ تمہارا دل نہیں رکھتے، اسے توڑ دیتے ہیں۔ آدھی باتیں کرنے والا شخص یقیناً کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے شخص کو اپنے ساتھ عزت سے بٹھا لو، اور اسے ایسا نہ لگے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، بلکہ یہ کہ تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ خاک سے بنا ہے تو اس کا تکبر خاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں نیکی پسند نہیں ہوتی، ہاں اس کا بدلہ پسند ہے۔ نیک بندہ یہ لقب پسند ہے۔ جوانی کی خواہشوں کو دبانا بڑا مشکل ہے، اسی لیے جوانی نیک ہو تو ایسی جوانی کی قیمت اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھ ہمارے دل کے تاروں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان تاروں سے کھیلتے ہیں، جب بھی ان کا جیسا بھی من ہو کھیلنے کا۔ خواہشوں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار نیت اور کوشش کا ہوتا ہے۔ خالی خواہشوں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا حسرت کے سوا۔ اپنی بناوٹ کو سمجھنے میں ناکام ہو جانے والے دوسروں کی بناوٹ سے حسد کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو اپنے مطابق چلتے ہوئے دیکھنے کی خواہش بڑی تھکا دینے والی اور ناکام خواہش ہے۔ تعلق کو برقرار رکھنا بھی ایک ہنر ہے، بڑا دل رکھنے والے ہی یہ ہنر رکھتے ہیں۔ شکر کرنے والوں کو اتنا ملتا ہے کہ وہ زندگی بھر ہر روز نئی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس وقت اچھا کرنا شروع کر دو بس وہیں سے اچھی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کچھ بھی فضول نہیں، بیکار نہیں۔ تمہارا کوئی بھی عمل نتیجے اور بدلے سے خالی نہیں۔ ہارنے والوں کے پاس صرف کوشش تھی اور جیتنے والوں کے پاس کوشش اور دعا۔ ہر تھکا دینے والے عمل کی اجرت نہیں ہے، ہر محنت کی مزدوری نہیں ملتی۔ سبب نہ پوچھ میرے ہم نشین اداسی کا، میرا شعور مجھے کھا گیا ہے اندر سے۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ اپنے اعصاب پر تلخی نہ اتاری جائے، زندگی ایک ہے بھرپور گزاری جائے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ آسمانوں سے دل پر اترے ہوئے حرف اور مسکراتے ننھے بچے بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کس قدر معصوم اور سچے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر نئی محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے، کوئی بھی نئی محبت پچھلی محبت کے اثر کو نہیں مٹا سکتی۔
نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ شاید محبت کی مثال بھی بہتے پانی جیسی ہے جو ہر بار اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ جس طور کی دنیا ہے اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ جب محبت کا یوسف ہجر کے کنویں میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ غریبی کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینوں میں پیار دیکھا ہے۔ تم بہت دور ہو اور میرے پاس ایک ہی سمت کا کرایہ ہے۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی، کبھی تم غور سے سننا، بہت قصے سناتی ہے۔ کل تلک آزاد تھا اور آج دیکھو کیا ہوا، خوف نے ہر شخص کو دیوار میں چنوا دیا۔ آئینہ دیکھ کر اخذ کیا ہے میں نے، خواہش حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اکیلا بیٹھ گیا کرسیاں سجا کر میں، اب ان کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ سفر کوئی بھی ہو چپکے سے ماضی میں پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات بہت بدل دیتے ہیں۔ زندگی شرطیں نہیں رکھتی کہ یوں کرو گے تو جیوں گی، یوں ہوگا تو چلوں گی۔ زندگی بس گزر جاتی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ کبھی کبھی تو کچھ اجنبی رویوں پر ہم ہنستے ہیں کہ تھک کر رو پڑتے ہیں۔ زندگی تیرا سب حسن بجا ہے لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا ڈر جائے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورت، سیرت، عادت، مزاج، فطرت اور اخلاق میں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر، کبھی چپ رہنے پر۔ ہر انسان ہے کتاب کی مانند، ہر ایک کی الگ ہی داستان ہے یہاں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، گھر اور بستر سب بدل جاتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنستے ہوئے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ سورج میں لگے دھبے فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ ہر وقت سوچتے رہنے والوں کو ذہنی بیماری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کامیابی کوشش کرنے والوں کی دوست بنتی ہیں۔ وہ چیزیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کو ہم کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ ساتھ چلنے والے کا خیال رکھو کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہی رہے، پھر چاہے وہ تھک کر آہستہ ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جانا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ خود کو بھی عذاب میں ڈال لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور چاہنے والوں کو بھی۔ اپنے گناہوں کو چھپا لینا بھی نیکی ہے، جس طرح اپنی نیکیوں کی نمائش لگانا گناہ ہے۔ انسان ایک پاک مخلوق ہے جس کی شروعات ناپاک قطرے سے ہوتی ہے، یہ بھی خدا کا ایک راز ہے۔ کچھ چیزوں کو ہاتھ لگا دو تو وہ ہماری ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہی ہم ان کے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ علم رکھنے والا جانتا ہو کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے۔ انسان انسانوں کو کم نہ سمجھے،
انسان بہت گہری چیز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ کاش کہ انسان کو یہ فکر ہوتی کہ ایسا کیا کمال ہے اس میں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کے سجدے میں جھکا دیا۔ ایسی فکر کرنے والا اللہ کا بندہ کبھی ذلیل حرکتیں نہیں کرتا۔ جس بچے کی معاشرے کے شیطانی انسانوں سے حفاظت نہیں کی جاتی، ان بچوں کی معصومیت بہت جلدی لٹ جاتی ہے۔ آوارہ اور بے لگام سوچوں کو پالنے والا ذہن نیک زندگی اور نیک خیال سے خالی ہوتا ہے۔ بندے کی نظر صرف اللہ پر ہو، ایسی نظر کہ وہ لوگوں پر نظر رکھنا ہی بھول جائیں۔ آسان ملے گا، مشکل نہیں ملے گا، ممکن ہوگا تو ملے گا، ناممکن ہوگا تو نہیں ملے گا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گا، اللہ کی مرضی نہیں تو نہیں ملے گا، یہ ایمان ہے۔ کاش اگر مگر کرنے والا بندہ اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی اور ناخوشی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے جن وقتوں میں عبادت کرنے سے روکا ہے، ان وقتوں میں عبادت نہ کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ جب دل اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تب سے تمہاری پوری زندگی خدمت، بندگی اور عبادت بن گئی۔ اپنی غلطی مان لینے اور معافی مانگ لینے والوں کے دل بھی معاف کر دینے والوں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں۔ محبت سب سے زیادہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دل میں چھپی ہوئی محبت کو چہرہ فاش کر دیتا ہے۔ جب زبان چپ ہو جاتی ہے تو چہرہ بات کرنے لگتا ہے۔ تمنائیں کم ہوں، عمل اور کوشش زیادہ ہو تو ایسا شخص بہت سکون میں رہتا ہے۔ منزل نہیں، سفر پر توجہ رکھنے والا شخص فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ منزلیں صرف دو ہی ہیں، کامیابی اور ناکامی۔ کامیابی کی منزل اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہے، باقی سارے راستوں کی منزل ناکامی ہے۔ انسان خواب، خواہش اور ارادے بنانے کا ماہر ہے اور موت ان کو توڑنے کی۔ جس نے بھی یہ سمجھا کہ وہ اکیلا سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس نے اپنی بے سمجھی کا ثبوت دے دیا۔ حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، ناکام ہو جاؤ تو خود کو حالات کے مطابق کر لو۔ صحیح اندازہ لگانے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ زندگی کس انداز سے چلتی ہے۔ کچھ ذہنوں کی عادت ہوتی ہے ہر غلط چیز اور ہر غلط پہلو کو سوچنا، ہر وقت شکایت کرنا، اللہ کے شکر کی عادت ڈال لینا ایسے ذہنوں کا علاج ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ جب کوئی پسند آ جائے تو پھر دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ خوش ہونے کا بہانہ کرنا دوسروں کو اپنا دکھ بتانے سے زیادہ آسان ہے۔ مسلمان یا تو معاف کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ انسان تو خواہ مخواہ امیدیں لگا لینے والی چیز ہے۔ کردار کو کبھی موت نہیں آتی، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ جناب یہاں سے چلتے ہیں۔ محبت کی خاطر تو آدمی سولی چڑھتا رہے، مرتا رہے، کھپتا رہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ انسان کی ساری زندگی ہو جانے ہی کی انتظار میں رہتی ہے، اور دکھ سے نہ تو تاریخ اپنا دھارا بدلتی ہے اور نہ نصیب بدلتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیں گے۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔
ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں، جو ہم اللہ کے علاوہ ختم ہو جانے والی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہی ہوتی ہیں۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان سے جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پرانے گھر، پرانے خط، پرانے دوست اور پرانے لوگ سب پائیدار ہوتے ہیں، بہت لمبے چلتے ہیں۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ خوف کو اپنی طرف سے طاقت دینا بند کر دو، خوف ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا معروض اور سب سے بڑی جنگ محبت کی کمی ہے، اور آج دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی ذاتی دوزخ میں جل رہا ہے۔ ایمان جو چلتا ہے شرک کی بھیڑ بھاڑ میں چلتا ہے، شرکت کی منڈی اور شرک کے بازار میں چلتا ہے، اور ایمان بڑی چیز ہے، بنا شرک کے اندھیرے کے اس کا نور نظر نہیں آتا۔ پسند بدلتی رہتی ہے، آدمی کوئی پتھر تھوڑی ہوتا ہے۔ جس دعوے کی توفیق نہ ہو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ مشقت ہر رشتے کا زہر ہے، جہاں مشقت ہے، سختی ہے، وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہو، پتی پتی لرزتی ہوئی، یہی مثال ہے مومن کی۔ ماننا یہ ہے کہ اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ درخت اگانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، محنت اور مشقت چاہیے، پھر اس سب کے بعد وہ ایسا پھل دیتا ہے جو سردیوں میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انکار کیسے کرنا ہے۔ کسی انسان کو منزل بنا لو، لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو اور اپنے آپ کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دو، یہی منزل ہے۔ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی، ہے تو آپ ہی کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اور جمے رہنا یعنی استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی، استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں، ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے احسان کرنے والوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔
ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالی ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی فرما۔ ملامت کا اصول یہ ہے کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف ہماری انا کو سکون دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض مرتبہ اس شخص کی نجات کو مشکل کر دیتی ہے۔ تعریف سنتے سنتے کچھ لوگ جہنم تک جا پہنچے ہیں۔ واہ واہ اور ماشاء اللہ سنتے سنتے وہ الٹے پلٹے کام کر جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ مجنوں ہوتی ہے۔ اگر محبت میں تمیز آ جائے یا وقت کا پابند ہو جائے یا احتیاط کا پہلو آ جائے تو وہ محبت نہیں۔ اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو محبوب والی بات نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگا لو تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی غم زدہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے، تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مرے گا۔ آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت تک زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے والدین زندہ ہیں، گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خالق کی تلاش میں بعض مرتبہ دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان
خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ تلاش کے پاک سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں، تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ اگر کوئی ایک تفسیر اتنی لازم ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے، اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پر غور کرو اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ سکھا دے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چلتے رہنے کی وجہ اللہ ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں، پھر یہ ذکر آپ کے اندر آپ کے نفس کو ٹھیک کر دے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی، اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں پردیسی ہے، کیونکہ اس کے والد کا مسکن جنت ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے نکلے تو ایک ہی دھن تھی کہ کب واپس لوٹیں گے۔ سو مومن ہمیشہ اپنے اسی وطن کی طرف کھنچتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھ دی، تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو گئی۔
کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو۔ اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔